سورہ انعام کی فضیلت۔ سورہ انعام بھی پڑھا کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جب سورہ انعام اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا اور پھر فرمایا کہ بخدا اس سورت کو پہنچوانے اتنے فرشتے آئے کہ ان کے ہجوم سے آسمان کے کنارے ڈھک گئے۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ ہر جمعے کو رات میں یا دن میں سورہ کہف ضرور پڑھا کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتے ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریقے پہ پڑھ ڈالی تو اس کی جگہ اور مکے کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش نور بنی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے گا اور دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، یعنی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے سورت قیامت کے دن اس کی جگہ سے مکہ تک ضیاء پاش نور ہوگی، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا پھر اگر دجال اس کے زمانہ میں نکل بھی آئے گا تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی حدیث کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی 10 آیتیں، دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کے سامنے نکل آئے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ سورہ یا طٰہٰ، سورہ طٰسین حامیم کی فضیلت۔ طٰسین جو سورہ طٰسین سے شروع ہوتی ہے اور حامیم جو حامیم سے شروع ہوتی ہے وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ طٰہٰ، سورہ طٰسین اور حامیم مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح آسمانی تختیوں میں سے عطا کی گئی۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ سورہ یاسین صبح شام پڑھا کرے، خاص کر نزع کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت کو پڑھ کر سنائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اس کو محض اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا رہے گا اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والے پر نزع کے وقت پڑھا کرو۔ سورہ فتح کی فضیلت۔ سورہ فتح بھی ہفتے میں کسی دن یا جمعہ کو پڑھ لیا کرے اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فتح مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کو کثرت سے پڑھا کرے، اس کو پڑھ کر مرنے والوں کو ثواب بھی پہنچایا کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تبارک الملک کی 30 آیتیں برابر پڑھنے والے آدمی کی اتنی شفاعت کرتی ہیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہیں کہ اس کو بخش دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو ضرور یاد کر لے اور پابندی سے پڑھا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، مرنے والے آدمی کی قبر میں عذاب کے فرشتے پاؤں کی جانب سے عذاب دینے آتے ہیں تو اس کے پاؤں کہتے ہیں کہ تم اس طرف نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے نماز میں کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر سینے دل کی طرف سے پیٹ کی جانب سے آتے ہیں، وہ بھی اس کو روک دیتے ہیں، پھر سر کی جانب سے آتے ہیں، غرض یہ کہ ہر عضو یہی کہہ دیتا ہے تم اس راستے سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، پس یہ صورت اس کو عذاب قبر سے بچا دیتی ہے۔ اور یہ صورت اس کی فضیلت تو رات میں بھی مذکور ہے، جس شخص نے اس میں رات میں پڑھ لیا تو اس نے بہت اچھا عمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔